بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں حسن ریاض۔ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اس پر عمران خان کا ایک بہت بڑا پیغام بھی سامنے آ گیا ہوا ہے۔ اس پر پریڈ بھی کی گئی ہے آج پریڈ گراؤنڈ کے اندر۔ اس پر آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیان آ گیا ہوا ہے۔ اس پر کافی سارے معاملات پر آ گیا ہوا ہے، اس پر میں ذرا بریفلی بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایک سپورٹس مین کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ عمران خان ایک سپورٹس مین ہے، ایک کرکٹر رہے ہیں، اور کرکٹ کی دنیا میں جتنا میرا تجربہ ہے یا جتنا میں نے دیکھا ہے آج تک، جو بھی آ کر اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی زیادہ دیر چلتا نہیں ہے۔ اور اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے مایہ ناز آل راؤنڈر جنہوں نے آج کل بغیر سوچے سمجھے ایک بیان دیا تھا، جس پر انہوں نے کل یہ بھی کہا ہے کہ میں نے عمران خان کے لیے کوئی بیان نہیں دیا، شاہد خان افریدی صاحب، وہ بھی آ کر اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے تھے اور 48 پر 5 آؤٹ ہوتے تھے اور پتہ لگتا تھا 48 پر 6 آؤٹ ہو گئے۔ اور دوسری طرف عمران خان بھی جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے، یا بابر اعظم اب کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ ایک ڈیفینسو وے ہوتا ہے کرکٹ کھیلنے کا، جس میں ایک لمبی پارٹنرشپ چاہیے ہوتی ہے، جس سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم یا جس سے بیٹنگ لائن اپ کو تھوڑا سا سہارا مل جاتا تھا۔ تو عمران خان جو ہے نا جی، وہ سیاست میں بھی ڈیفینسو رول ادا کر رہے ہیں۔ اس پر حفیظ اللہ خان نیازی صاحب جو کہ عمران خان کے کزن ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا کہ اگر جس دن عمران خان کھڑا ہو گیا اس دن دمادم مست کلندر ہو جائے گا۔ اور یہی بات انہوں نے اپنے بیٹے حسان نیازی سے بھی کی تھی کہ بیٹا یا 6 مہینے بعد اسٹیبلشمنٹ نہیں، یا 6 مہینے بعد عمران خان نہیں۔ تو ابھی آج کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انصار عباسی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس مضمون میں بڑی زبردست باتیں کی ہیں انہوں نے۔ دیکھیں، یہ تو چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ آج تک جتنے بھی سیاست دانوں کے کلیشز ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انہوں نے صلح کو ہی ترجیح دی ہے، انہوں نے ڈیل کو ہی ترجیح دی ہے۔ بٹ عمران خان از ناٹ ان دا موڈ۔ عمران خان اس موڈ میں قطعاً نہیں ہے کہ وہ فوج کے ساتھ یا کسی بھی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حقیقی آزادی کے راستے سے آؤں گا، میں آئینی راستے سے آؤں گا۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عدلیہ بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے دیکھے ہوں گے 5-6 کیسز میں عمران خان کو تھوڑا بریک تھرو نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کس طرح جاری ہے عمران خان کی۔ جن لوگوں نے 9 مئی کے ریلیاں نکالی 9 مئی کو، اور جو لوگ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو مطلوب ہیں، جیسے مراد سعید صاحب ہیں، سینیٹر فیصل جاوید صاحب تھے، یاسمین راشدہ صاحب ہیں، صنم جاوید صاحب ہیں، اس کے ساتھ اون عباس بپی صاحب ہیں۔ عمران خان نے ایک ڈیفینسو عمران خان نے ایک ڈیفینسو وے کو استعمال کرتے ہوئے انہی لوگوں کو میدان میں اتار دیا ہے جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے۔ تو اگر یہ لڑائی مزید جاری رہے گی اور یہ لڑائی اور آگے کنٹینیو چلے گی تو پھر یہ حکومت چلتی رہے گی۔ اس حکومت کا دار و مدار، یہ انصار عباسی کے مضمون کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس حکومت کے چلنے کا دار و مدار صرف اور صرف عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو کلیشز، جو لڑائی ہے، وہ اگر شدت اختیار کرے گی تو یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی، وہ شدت ختم ہو جائے گی تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی۔ اب کل عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 6 مہینے مزید
مجھے جیل میں رکھا جائے گا، اس کے بعد یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان شاید 6 مہینے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی شاکنگ نیوز ہے کہ اگر صلح صفائی کرنی ہوتی تو وائی ناٹ جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے اس کے بعد عمران خان اعلان کر دیتے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی دفعہ انہوں نے ٹرائی کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وہ سگنل مل جائے، پر عمران خان نے کہا نہیں، ہم اپنی مرضی پہ رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں نجم سیٹھی صاحب پر۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے جی عمران خان ایک بہت ہی تگڑا بندہ ہے اور اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا ضدی اور وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر اتنا قائم رہنے والا انسان ہے۔ تو ابھی جو کلیشز اور جو لڑائی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور عمران خان صاحب اپنے معاملات کو انجوائے کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے 23 مارچ کے حوالے سے آج عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے شہریوں کو مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے آئین، دستور اور عوام کی حقیقی آزادی پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ بیکاز وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے پاکستان کبھی نہیں معاف کرے گی۔ وہ جنرل مشرف صاحب تھے جنہوں نے این آر او دیا تھا، میں نے این آر او نہیں دیا تھا، نہ ہی میں اب این آر او مانگ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب، ان کا آج کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلکہ ان کا بیان ہی نہیں آیا نا، کیونکہ وہ آج مانگا منڈی میں جو ان کی ملز ہیں، حدیبیہ اور رمضان شوگر ملز، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا اور اپنے ماضی کو یاد کیا، اپنے بزنس ٹینیئر کو یاد کیا انہوں نے، کیونکہ وہ بند پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پریڈ گراؤنڈ میں شہباز شریف صاحب کو بھی سلوٹ پیش کیے گئے۔ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو پی ڈی ایم 1.0 میں جب بنے تھے وزیر اعظم، جس دن وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تھے اسی دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور پھر پتہ لگا شام کو کہ یہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کھڑے تھے وہ تھے آصف علی زرداری صاحب، جن کے بارے میں شہباز شریف کہتے تھے کہ میں نے ان کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ تو ابھی بھی ان کا نام شہباز شریف ہی ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ ایک جمہوری حکومت بن چکی ہے اور اس جمہوری حکومت کو اب مل کر کام کرنا چاہیے۔ اب یہ جمہوری حکومت 7 پارٹیوں کی حکومت ہے، اور یہ ساری پارٹیاں 47 فارم والی پارٹیاں، 45 والی کوئی نہیں۔ فارم 45 والے آج کل اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت بنے ہوئے سر 4 مارچ کو وزیر اعظم نے اوتھ لیا تھا، آج 23 مارچ ہے۔ آپ کی حکومت کو بنے ہوئے 19 دن ہو چکے ہیں۔ 19 دن میں ہم نے کیا کیا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 19 دن میں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ صرف ایک معاہدہ طے کیا ہے، جن کے ساتھ ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس نیٹ جو ہے نا وہ ذرا مزید بڑھا کر دکھائیں گے، اور 35 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے بذریعہ بجلی میٹر، یعنی الیکٹرکسٹی کے میٹرز کے جو بلز ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اس کی بنا پر ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایگری، بٹ میرا سوال ہے ایک چھوٹا سا، اگر اسی موقع کے اوپر جو دکان کے مالکان ہیں وہ اگر اپنی الیکٹرکسٹی کو سولر پر کنورٹ کر دیں اور پاکستان واپڈا کے تھرو گرین میٹر لانچ کر دیں، تو تب ہماری کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور پاکستان نے آئی ایم ایف سے 1 ارب 1 کروڑ ڈالر کا جو بیل آؤٹ پروگرام ہے نا جی وہ لے لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ مزید 6 سے 8 ارب ڈالر کے پروگرام کے لیے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں
وہ 642 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم الحمدللہ 1 ارب ڈالر لینے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آگے دیکھتے رہیں۔